اس پر بقرعید میں تو ہم قربانی نہیں کریں گے۔ بنگال میں لاکھوں کی تعداد میں یہ قوم ضد میں اڑی ہوئی ہے، استطاعت کے باوجود وہ قربانی ہم نہیں کریں گے، اتنی پابندی لگی ہم نہیں کریں گے۔ ارے بھائی، پابندی اللہ کی طرف سے نہیں لگی ہے، پابندی ظالموں کی طرف سے لگی ہے، اور قربانی وہ بڑے جانور، مخصوص جانور کو ہی کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کرنا افضل ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس دیار میں اس جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید الاضحیٰ علی الخصوص بنگال کے مسلمانوں کے لیے کیسے گزرے گا، یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اصل میں قوموں پر مصیبتیں، پریشانیاں، احوال آتے رہتے ہیں۔ زندہ جو قومیں ہوتی ہیں، باشعور جو قومیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انٹلیکچل قوم اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، ان پر بھی حال آتا ہے، ان پر سب سے زیادہ حال آتا ہے۔ تو قوم پر حالات آنے کا جو تعلق ہے وہ انٹلیکچل پن سے نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے طبقے سے نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے روز اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے رہتے ہوئے اتنے برے حالات کیوں ہوئے۔ ہاں، یہ ضرور اللہ پوچھے گا کہ تمہارے بس میں جتنا تھا اتنا کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ پوچھے گا۔ تمہارے بس میں، تمہارے علاقے کے اعتبار سے جتنی تمہیں طاقت دی گئی تھی، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور طاقت اور عہدے کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، ان چیزوں کا استعمال تم نے کیسے کیا، بس اس کا سوال ہوگا۔ دنیا کے کیا نظام تھے، کیا نہیں تھے، اس کا سوال مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوگا، اللہ کرے گا نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے احوال اللہ رب العزت عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، بقرعید بالکل قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کسی کے سر سے ساقط ہو گیا ہے، نہیں، قربانی کسی کے سر سے ساقط نہیں ہوا ہے۔ جس مرد یا عورت کے پاس 612 گرام چاندی خریدنے کی طاقت ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اور اس کے سر پر کوئی قرض نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تھریڈنگ دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سال جو بنگال کے مسلمانوں پر جو سنکٹ ہے کہ وہ بکرے کی قربانی تو کر سکتے ہیں، مینڈے اور بھیڑ کی قربانی تو کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو احوال مجھ پر اور آپ پر آج آیا ہے
کئی ایک ایسے اسٹیٹ ہے جو گزشتہ 30-40 سالوں سے ان احوال سے وہ جوجھ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے قربانی کروانا بند کر دیا کیا؟ نہیں، قربانی کروانا بند نہیں کیا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ اپنے نمائندوں کو بھیج کر ہمارے ویسٹ بنگال میں قربانی کروایا کرتے تھے. بڑی تعداد، مہاراشٹر، گجرات، پونے وغیرہ سے ایک بڑی تعداد علماء اکرام کی، مدرسے کے ذمہ داروں کی یا کسی تنظیم کے سربراہوں کی بڑی تعداد آتی ہے. اور صرف بڑی تعداد صرف انڈیا کے لوگوں کے نہیں، وہ NRIs جو الگ دور دور ملکوں میں رہتے ہیں وہ لوگ ان کو پیسے بھیجتے ہیں کہ ہمارے نام سے، ہمارے مرحومین کے نام سے، ہمارے اس کے نام سے قربانی کروا دیا جائے. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بنگال کا رخ کرتے تھے. جو اس سال مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مشکل ہم سے پہلے لوگوں پر تھا، انہوں نے قربانی نہیں چھوڑا. اور بھائی، قربانی کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے، قربانی شوقیہ چیز نہیں ہے. بہت سارے ایسے گھرانوں میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بنگلور میں ایک گھر میں دعا کرنے گیا تھا. میں نے وہ ایسی جگہ میں ان کا بنگلو تھا، مطلب اربوں روپیے کا. میں نے بہت بڑے پیسے والے ان کے گھر میں بڑوں کے ساتھ دعا کرنے چلا گیا، دعا کرنے بلایا، چلے گئے. اور اس کے بعد وہ مسئلہ پوچھ رہے، حضرت کیوں دعا کرنے گئے تھے؟ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک دعائیہ مجلس تھی تو چلے گئے. 40واں دعائیہ مجلس تھی، چلے گئے. دعا کرنے کے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہیں عید کے بعد کا واقعہ ہے، اس بار بقرعید میں تو ہم قربانی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ نہیں، امی کا انتقال ہوا ہے نا عید کے بعد، تو ابھی ہم لوگ غم میں ہیں، غم میں ہیں، اسی لیے ہم قربانی نہیں کریں گے. تو قربانی کو کس سے جوڑ دیا؟ انسان کے ایموشن سے جوڑ دیا، خوشی اور غم سے جوڑ دیا، شوق سے جوڑ دیا. اور بنگال میں لاکھوں کی تعداد میں یہ قوم ضد میں اڑی ہوئی ہے، استطاعت کے باوجود وہ قربانی ہم نہیں کریں گے. اتنی پابندی لگی، ہم نہیں کریں گے. ارے بھائی، پابندی اللہ کی طرف سے نہیں لگی ہے، پابندی ظالموں کی طرف سے لگی ہے، پابندی حکومت کی طرف سے لگی ہے، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں لگی ہے. اور قربانی وہ بڑے جانور، مخصوص جانور کو ہی کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، وہ کرنا افضل ہے، ایسا بھی نہیں ہے. آپ بولیں گے نا، مجھے بولیں گے نا، انگور نہ ملے تو کھٹی ہے، بولیں گے. نہیں، ویسی بات نہیں ہے. جو شریعت کی بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں. تکلیف مجھے بھی ہے، پریشانی مجھے بھی ہے، تکلیف مجھے بھی ہے، مسائل ہم پر بھی ہیں، سب پر بھی ہیں، لیکن شریعت کی جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اس جانور کی قربانی کرنا فقط جائز ہے، جائز ہے، افضل بھی نہیں ہے. افضل تو بکری کی قربانی ہے. اس کے بعد افضلیت اونٹ پر آتی ہے، اس کے بعد تیسرے درجے میں اس جانور کی قربانی، بڑے جانور کی قربانی کا آتا ہے. تو افضل تو بکری کی قربانی ہے. تو اللہ نے اگر کسی کو استطاعت دیا ہے بکری کی قربانی کر لے. لیکن بہت سارے لوگ قربانی تو واجب ہے، پر ایک بکرا خریدنے میں 12,000 روپے، 13,000 روپے، 14,000 روپے، 20,000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے. استطاعت تو ہے، افورڈ نہیں کر سکتے. کسی دوسرے اسٹیٹ میں بھیج دیں، وہاں بھی تو ہو رہی ہے. اپنے کسی رشتہ دار کو بھیج دیں، وہاں حصے والی قربانی کر لیں. دوسرے اسٹیٹ میں بھیج دیں، ہو رہا ہے وہاں پر 4,000، 5,000، 3,000، 3,500 میں ہو رہا ہے الحمدللہ. بھیج دیں وہاں، تاکہ سر سے ذمہ داری اتر جائے. اور اس ایسا کریں گے نا تو یہ جو اجر ملے گا نا، یہ جو اجر مشکل حالات میں، پریشانی حالات میں، یہ اللہ کے پاس جو اجر ملتا ہے نارمل حالت میں بھی ثواب ملے گا، لیکن اس پریشانی کے حالات میں امتحان بھی ہوگا کہ میرے بندے پر میں نے حالات لائے تھے، یہ کیسا عمل کیا. کیونکہ خوشحالی کے موقع پر خرچ کرنا بہت آسان ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ تنگی آ جائے اور اس میں بھی مل بانٹ کر دل کو بڑا رکھ کر کھائے پیے، تو حقیقت تو وہاں پر کھلتی ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں،
قربانی شوقیہ چیز نہیں ہے، قربانی ایموشنل والی چیز نہیں ہے، قربانی کا تعلق احوال اور حالات سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق آپ کے استطاعت سے ہے کہ آپ کے اندر اگر استطاعت ہے تو ہر حال میں قربانی آپ پر واجب ہے، چاہے اس کو اپنے شہر میں کریں یا دوسرے شہر میں کروائیں، چاہے پوری جانور کی کریں یا ایک حصہ کم از کم لے کر کریں، لیکن اتنا کروانا ضروری ہے۔ اور آپ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی، آپ قربانی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، ہے نا، کرتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی، پڑوس میں بھی، فقراء اور غرباء میں بھی امداد کرتے ہیں، کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ مگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور ان میں سے شاید وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کم از کم ایک جانور پر تو وہ قربانی کر سکتے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی کسی کو زندہ جانور گفٹ کیا ہے؟ زندہ جانور، جیسے پہلے 2 بڑے جانور کو لے آئے اور ایک دے دیا اپنے خاندان میں، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو، تم لوگ قربانی کر لو اور اس کو جو ہے ذبح کر لینا اور اس کی گوشت کو خود تقسیم کر لینا۔ یا 4-5 کھسی لے کر آئے، ایک کھسی رشتہ دار کو دے دیے، ایک فلاں کمیونٹی کو دے، فلاں محلے والوں کو دے دے، لے جاؤ تم لوگ اس میں اپنے یہ کرو۔ کیا آپ نے ایسے کیا ہے؟ کیا اس کا تصور بھی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہے نا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فقط جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنا نبی علیہ السلام کی فقط سنت نہیں ہے، بلکہ مدینہ کی یہ ماحول تھا کہ وہ اہل ثروت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے موقع پر جہاں سے جانور آ جایا کرتے تھے کثرت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت کو تقسیم کرو، نہیں، زندہ کھسی، بکری، مینڈا، دمبا، جو بھی ہو، اونٹنی، اونٹ، زندہ صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لے جاؤ قربانی کرو۔ صحابہ بھی ایک بکریوں کی ریوڑ لائے اور مدینے میں بانٹ دیے، لے جاؤ قربانی کرو۔ تو کیا یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، کیا چند لوگ ایسے بھی نہیں ہو سکتے کہ جو بڑے جانور میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے تھے، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 20 لاکھ، ٹھیک ہے، شریعت منع نہیں کر رہی ہے، لیکن اب پابندی آ گئی تو نہیں کریں گے۔ اچھا نہیں کریں گے تو کتنے بکرے ذبح کر لیں گے بھائی آپ اکیلے؟ 8، 10، 50، 60 تو نہیں کر پائیں گے، جبکہ آپ گزشتہ سال تک اتنے پیسے کی قربانی کرتے تھے جس پر آپ 50-60 بکرے کر سکتے ہیں۔ آپ 50-60 بکرے تو آپ اپنے گھر میں کریں گے نہیں، اور اس کے لیے آپ نے نکالا بھی ہوا ہے۔ یہ واجب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ترغیب دے رہا ہوں۔ واجب تو یہ ہے کہ آدمی کم از کم ایک جانور ذبح کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے جانب سے ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی۔ ایک بات یاد رکھ لے، یہ جو ایک حصہ، یہ ایک جانور ہے نا ایک آدمی کے طرف سے، یہ کم از کم ایٹ لیسٹ علی الاقل اس سے کم درجہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہیں کہ اپنے جانب سے پوری جانور کی قربانی دینا چاہیں، 100 جانور کی قربانی دینا چاہیں، 200 جانور کی قربانی دینا چاہیں، اور آپ کا مقصود یہ ہو کہ اس سے عام مسلمانوں کو نفع ہو، تو یہ تو زیادہ بہتر ہے۔ جتنا کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے فرض نماز 4 ہی ہے، جتنا نفل پڑھ لیں اتنا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو یہی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی دی تھی، اور 63 اونٹ کو فقط اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اور باقی اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کہ علی تم اس کو ذبح کرو لے جا کر۔ حضرت علی نے بقیہ جو 63 کے علاوہ 100 تک جو بھی گنتی ہے، اس اتنے جانور کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بتا رہی ہے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، اور ماشاءاللہ ہم تو وہ حالات نہیں دیکھے ہیں۔ 10 سال میں علی الخصوص شروع کے 5 سے 6 سال
یا مکہ فتح ہونے کے سال ایسے حالات نہیں تھے. ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور ایک وقت بھوکے رہتے تھے. صحابہ کی بھی وہی حالت تھی. مگر ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو ناغہ نہیں کیا. کبھی بھی قربانی کو ناغہ نہیں کیا. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا. یہ کر کے اپنی امت کو بتایا کہ قربانی کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے. ہاں جب حالات اچھے آ گئے, مکہ جب فتح ہو گیا, جب خوشحالی آ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قربانی کر کے بتایا, اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ کی قربانی دے کر بتایا. لیکن جب حالات اچھے نہیں تھے, تنگ دستی کے عالم میں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھسی کی قربانی کیا, مینڈے کی قربانی کیا, کر کے امت کو بتایا. یہ معاملہ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے گا. بلکہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اگر 100 مردوں کو کھڑا کر دیا جائے اور 100 عورتوں کو کھڑا کر دیا جائے ہمارے مسلم سماج میں, 100 میں سے 70 عورتوں پر قربانی واجب ہوگا, 30 عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہوگا. 100 مردوں میں سے 30 مردوں پر قربانی واجب ہوگا, 70 مردوں پر قربانی واجب نہیں ہوگا. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, موٹا موٹی ایک بات کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ عورتوں کے پاس, عورتیں کماتی نہیں ہیں مگر ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے, علل خصوص زیور کے شکل میں ان کے پاس رہتا ہے. بولیے کہ 612 گرام چاندی, جس کی قیمت 1,60,000 روپیہ آج کل چل رہی ہے, 1,60,000 کے 200 ادھر کی 200 ادھر, مارکیٹ کے حساب سے آج کل وہ قیمت ہے. تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ملا کر 1.5 لاکھ قیمت. آج کون سی عورتوں کے پاس نہیں ہے اتنا زیور کی اتنی مقدار؟ اگر کسی عورت کے پاس ہے تو قربانی عورت پر واجب ہے, مرد پر واجب نہیں ہے. حضرت ان کے پاس پیسے نہیں ہے نا, پیسے نہیں ہے تو زیور بیچ کر کریں. عورت, اسلام نے عورت کی ملکیت کو مکمل مانا ہے, اس لیے عورت کو کہا ہے کہ زکوٰۃ تم نکالو گی. اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہی تو اس کے شوہر پر کوئی وبال نہیں. قربانی تم کرو گی, اگر تم نہیں نکال رہی تو کوئی وبال نہیں. یہ عورت کو آزادی دیتا ہے, تو عورت کو یہ بھی آزادی دیتا ہے, اگرچہ کہ یہ موضوع نہیں ہے پھر بھی میں بتا دے رہا ہوں کہ اگر اس کی اپنی زیور کی وہ اپنی تنہا مالک ہے تو اس زیور کو اٹھا کر اپنے بھائی کو دے دے, یا اپنے باپ کو دے دے, یا اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے پریشان حال دیکھ کر. آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے گھروں میں جو حال ہوتا ہے, سسرال سے بھی اگر پیسہ اس کے ہاتھ میں جیب میں گیا تو اس پر بھی ڈاکے ہوتے ہیں مردوں کے. وہ پیسہ کیا کی تمہارا ابا 10,000 روپیہ دیے تھے, وہ پیسہ کیا کی لاؤ. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ وہ اس کی مالک وہ ہے, زکوٰۃ وہ نکالے گی, فطرہ وہ نکالے گی, قربانی وہ کرے گی. جہاں شریعت نے اس پر لاگو کیا ہے تو مکمل ملکیت مانا ہے, تو آپ سوال نہیں کر سکتے, اور آپ کی ملکیت پر عورت سوال نہیں کر سکتی ہے. یہ ہے قانون. سماجی اعتبار سے اخلاقی ضابطہ ہے, وہ مل جلا کر چلتا رہتا ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن اس کا لے کر بہت سارے گھروں میں جبر ہوتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے بالکل. کسی کے ملکیت میں بلا وجہ کے ٹانگ اڑانا. اخلاقی طور پر پوچھ سکتے ہیں بھائی وہ پیسے کہاں ہے, تھوڑا دے دو, تو چلتا رہتا ہے گھر میں, میرے گھر میں بھی چلتا ہے, آپ کے گھر میں بھی چلتا ہوگا. لیکن جو اس طرح کے ظلم و جبر ہوتا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اس پر تو قربانی واجب ہے, ہر حال میں قربانی کرنا ہے. اور موجودہ دور میں حکومت سے کسی بھی قسم کے معاملے میں الجھنا نہیں ہے. اور ایک بات میں یاد بتا دوں, قانون اپنے جگہ میں ہوتا ہے, قانون پر عمل کرنا اپنے جگہ میں ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اس قانون پر کتنے زور و شور سے وہ عمل کر سکتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہم کو تو اب تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس قانون پر کوئی عمل ہو رہا ہے ہمارے سماج میں, یا عمل کروانے کی استھتی اور طاقت میں ہے ہمارے سماج میں. یہ بہت مشکل ہے. کچھ دن میں حال و احوال بدل جائیں گے انشاءاللہ, کچھ دن میں حال و احوال اچھے آ جائیں گے. تو اس وقت صبر کرنا ہے, زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, اور اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے, اور قربانی میں وسعت پیدا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو طاقت اور وسعت دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جائیں, جو 1 لاکھ 2 لاکھ کی قربانی کرتے تھے تو 1-2 بکرے اپنے گھر کے لیے لائیں.
باقی بکرے لے اور لے آ کر بانٹ دیں اپنے رشتہ داروں میں، یہ سنت ہے. اور بتا دیں، کیونکہ جو لوگ اہل ثروت ہے جو کرتے ہیں ان کو تو گوشت مل جائے گا، لیکن جو نہیں کرتے ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ اگر گھر میں روز گوشت کھا رہے ہیں نا تو کوئی ضروری نہیں کہ سارا پلکھانہ گوشت کھا رہا ہوگا، سارا ٹکیا پڑا گوشت کھا رہا ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھے، ہر گھر کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں. ہم نے کئی گھر اس طرح ٹکیا پڑا میں سنے کہ آم کا موسم گزر جاتا ہے، ایک آدھ آم کبھی ان کو نصیب ہو گیا تو ہو گیا. ہاں بھائی، ایسے بھی ہزاروں گھرانے ہیں ہمارے سماج میں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میرا پیٹ، انسان کی یہ فطرت ہے، جب اس کی مارکیٹ اچھی چلتی ہے نا سوچتا ہے بازار بہت اچھا ہے، جب اس کا کاروبار مندہ ہوتا ہے سوچتا ہے پورا بازار ہی مندی چل رہی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو ہمارے جو حالات ہیں دوسروں کے بھی وہ حالات ہیں، ویسا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس سنکٹ میں غریبوں کی ایک بڑی امید ہوتی ہے، چلو ہمیں کچھ گوشت کھانے کو ملے گا. اور مالداروں کے پاس استطاعت بھی ہے، ایک دو بکرے کریں گے تو آپ کو تو گوشت مل جائے گا، آپ کے گھر والے تو خوش ہو جائیں گے. لیکن آپ سے جو امیدیں لگائے ہوئے تھے، آپ کے پڑوس، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، آپ کے محلے والے آپ سے جو امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا اس امیدوں پر آپ پانی پھیر دیں گے؟ قرآن میں اللہ نے کہا الذین ينفقون، یہ امتحان ہے میرے اور آپ کے لیے. قرآن میں اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشحالی میں بھی، والضراء تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ تو بہت آ رہا ہے، ہماری آزادی چھن گئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کے غلطیوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس قربانی کے اس تنگی کے سنکٹ میں جو اس سنت پر عمل کرے گا، اس کو اللہ رب العزت اس قربانی کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیں گے. وہ سرٹیفکیٹ ہوگا محسن. اس سرٹیفکیٹ کا نام کیا ہے؟ یہ بندہ محسن ہے، گزشتہ سال بھی قربانی کیا، اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچ رہا تھا، اس سنکٹ میں بھی اس نے قربانی کیا اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ویسے ہی اس نے نفع پہنچایا. یہ محسن ہے اور یہ حقیقت. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ محسن، جو لوگ محسن ہوتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور قربانی کا تعلق تو اللہ نے خود قرآن میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، وہ تو اللہ تو تمہارے اندر کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ سال تقوی دکھانے کا بہت اہم ترین موقع ہے کہ یہ تقوی دکھاتا ہے یا اپنی شوق پوری کرتا ہے. یہ تقوی دکھاتا ہے یا اپنی ایموشن سے کھیلتا ہے. یہ تقوی دکھاتا ہے یا مایوس ہوتا ہے. یہ تقوی دکھاتا ہے یا حالات کے سامنے ہاں ہو کر رہ جاتا ہے. یہ دکھانے کا وقت ہے کہ یہ بتا دینا ہے کہ قربانی کو ہم نے جو کیا ہے، پچھلے سال بھی جو کیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سال بھی جو کیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آئندہ بھی کروں گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نہیں دکھانے تو نہیں ملا نا، بڑے بڑے جانور کی نمائش کا موقع نہیں ملا نا، پنڈال ڈال کر ہیلوجن لگا کر پھول مالے سے اس کو سجا کر جانور کو جو، اور سیٹھ جی بیٹھ جایا کرتے تھے کرسی میں، دیکھو میرا جانور کی نمائش دیکھو، نہیں ملا نا تو اس لیے کربو نہیں کریں گے. ارے نہیں بھائی، نہیں بھائی، میں ان کے اس کام پر میں کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اخلاص کا تعلق دل سے ہے، دل کا احوال اللہ جانتا ہے. کوئی بندہ اگر قربانی کے جانور کو پھول سے سجائے اور اچھے لائٹ لگائے، صاف ستھرا ماحول دیکھے اور اس لیے کرے کہ میرے اس جانور کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ترغیب ہو جائیں، اور یہ جو شعائر اسلام میں سے ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جس کو قرآن نے کہا ہے، شعائر کہتے ہیں ہائی لائٹڈ چیز کو کہا جاتا ہے کہ قربانی کی جانور ایک ہائی لائٹڈ چیز ہے اللہ شعائر میں سے. تو اللہ کے شعائر کی وہ نمائش کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کے لیے 20 لاکھ کا میں نے اللہ کے لیے جانور لایا. اس نیت سے اگر کوئی لاتا ہے اللہ کو قبول ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. نیت اخلاص کی ہونی چاہیے.
ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا ہے. تو میں جو گزشتہ سال تک جو لوگ عمل کرتے تھے میں ان پر کسی بھی قسم کا, کیونکہ میں ان کی نیت کو میں نہیں جانتا ہوں, ان کی نیت ان کے حوالے, اچھی نیت سے اگر وہ کام بھی کرے تو اچھا ہے, کوئی برا نہیں ہے. لیکن اس سال ان کی نیتیں جانچی جائیں گی, اس سال ان کا بھنڈا پھوٹے گا کہ وہ جو 20-20 لاکھ 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ کا جانور جو ذبح کیا کرتے تھے, اس سال وہ کیا کر رہے ہیں. اس سال بھی آپشن ہے, تقسیم کر دیں لا کر, آپ کے پاس آپشن ہے, زندہ کر دیں, سب تو ایک بار نہیں کر سکتے ہیں, زندہ تقسیم کر دیں, زندہ کر دیں. جب زندہ جانور دیں گے تو تھوڑا سا زیادہ درد ہوگا. گوشت کٹنے کے بعد کسی چیز کے مال کے ضائع ہونے کے, استعمال ہونے کے بعد اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, اور استعمال سے پہلے اہمیت بڑھ جاتی ہے, اس کی اہمیت رہتی ہے, اس کی اہمیت رہتی ہے. تو آپ جو ہے زندہ جانور جب دیں گے کسی کو, درد ہوگا دل میں, اب اسی درد کا تو نام تقویٰ ہے, اسی درد کا تو نام تقویٰ ہے جو آج اللہ کو دکھانے کا نام ہے. اب اللہ رب العزت نے ایسے احوال لائے کہ اب تم کو اب وہی ٹکے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا. جو دکھاوے باز ہے, پھٹکا باز ہے, سائڈ ہو جاؤ, سائڈ ہو جاؤ. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, مایوس مت ہوئیے. تھوڑے حالات آئے ہیں, حالات آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں, مگر اللہ کا حکم ہمیشہ باقی رہتا ہے, رہے گا. اب میرے اور آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ ہم اس سنکٹ میں بھی اللہ کے حکم کو کیسے پورے کر رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق